مشکات المصابیح. مشکات آپ جانتے ہیں تاقچے کو کہتے ہیں. پہلے زمانے میں جب کہ یہ بجلی نہیں آئی تھی، شہروں کے اندر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سے تاقچے دیواروں میں بنا دیے جاتے تھے اور ان میں چراغ رکھے جاتے تھے. ان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مشکات. اور مصابیح یہ جمع مصباح کی. مصباح بھی کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو. تو گویا یہ مشکات یہ چراغ رکھنے کی جگہ ہے. لیکن یہ کون سے چراغ ہے؟ دنیاوی چراغ نہیں ہے. اصل میں یہ جو اصل کتاب ہے اس کا پورا نام ہے مصابیح السنہ. اس کا نام ہے مصابیح السنہ، اور یہ لکھی تھی علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ اوائل چھٹی صدی ہجری کے بزرگ ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں. انہوں نے لکھی تھی مصابیح السنہ، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے شرح السنہ. معلوم نہیں آپ نے دیکھی یا نہیں، ملتی ہے، عام مل جاتی ہے، 10 جلدوں میں ہے. بہت عظیم کتاب ہے شرح السنہ. جب وہ کتاب لکھی انہوں نے تو ایک دفعہ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ان کا نام تھا حسین، کہ حسین تمہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہی زندہ رکھے جیسا کہ تم نے میری سنت کو زندہ کیا ہے. احیاک اللہ کما احییت سنتی. اللہ تمہیں زندہ رکھے جیسے تم نے میری سنت کو زندہ رکھا. بس اسی دن سے ان کا نام محی السنہ پڑ گیا. ان کا نام کیا پڑ گیا؟ محی السنہ، سنتوں کو زندہ کرنے والے. ہمارے اکابر میں سارے محی السنہ تھے الحمدللہ، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ میں یہ وصف غالب تھا، اس لیے ان کا لقب بھی کیا پڑ گیا تھا؟ محی السنہ. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے پہلے شرح السنہ لکھی، اس کے بعد مصابیح السنہ لکھی. معلوم ہوا یہاں مراد کون سے چراغ ہیں؟ سنت کے چراغ. اچھا، اس مصابیح السنہ میں آپ کو پتہ ہے کافی کام کی ضرورت تھی. انہوں نے وہاں سندیں بالکل اڑا دی تھی، حتیٰ کہ صحابی کا نام بھی ذکر نہیں کیا. پھر یہ بھی نہیں بتایا میں نے یہ کس حدیث کی کتاب سے حدیث لی ہے. تو صاحب مشکات جو 2 صدیوں بعد آئے، ان کے سامنے جب یہ کتاب آئی مصابیح السنہ، ان کو خیال پیدا ہوا کہ اس پر کچھ کام کرنا چاہیے، بڑی اچھی حدیث کی کتاب ہے. انہوں نے پھر کام کیا، اور اس کام کو کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نام مشکات المصابیح رکھا. مشکات المصابیح، سنت کے چراغوں کا تاقچہ. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو چراغ قرار دیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سراج منیر تھے. حضور علیہ السلام کیا تھے؟ سراج منیر تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں تھیں وہ ہدایت کا چراغ تھے. یہ چراغ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی. تو یہ مشکات ہمارے سامنے ہیں، اس کے اندر احادیث مبارکہ موجود ہیں. بس 1-2 حدیثوں کا ترجمہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے یہ دیکھیے 1 2 3 تیسری حدیث نیچے سے اوپر. عن معاویہ بن قرہ، حضرت معاویہ بن قرہ یہ تابعی ہیں، اور قرہ جو ان کے والد ہیں قرہ بن ایاس، یہ ہیں صحابی. اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مبارک تھا، اور ہمارے سبھی اکابر کا یقیناً یہی مبارک معمول ہوگا کہ وہ جب بھی کسی صحابی کا نام آتا تھا تو رضی اللہ عنہ کہے بغیر، اور جب بھی کسی بزرگ کا نام آتا تھا رحمۃ اللہ علیہ کہے بغیر گزرتے نہیں تھے. اور حضرت مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں تو ہم نے یہی سنا کہ وہ ٹوک دیتے تھے. اگر کوئی طالب علم نہیں لا رضی اللہ کہتا تھا یا رحمہ اللہ کا جملہ اس کی زبان پر نہیں آتا تھا تو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے، پہلے یہ کہو پھر آگے بڑھنا. اس لیے شاید آپ کو محسوس ہوا ہو، اور میں اگر میں یہ کہوں قرائن اور شواہد کی بنیاد پر
معلوم نہیں آپ میری بات کی تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن میں تو نہایت شرح صدر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اس حدیث کا صحیح ترین مصداق ہمارے اکابر ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ہر دور میں ٹھیک ہے، محدثین نے کہا محدثین مراد ہیں، مجاہدین نے کہا کہ مجاہدین مراد ہیں، اور دوسرے لوگ ہو سکتا ہے صوفیہ کہیں صوفیہ مراد ہیں، ہو سکتا ہے کہ سب اپنے اپنے ذوق کے مطابق مراد لے لیں۔ اگر ہم اس سے مراد اپنے اکابر علماء دیوبند کی جماعت لے لیں تو ہمیں آپ اس کا حق دیں گے یا نہیں دیں گے کہ اس سے مراد کون سی جماعت ہے، کیوں ہے؟ اب آپ یہ دلیل بھی تو پوچھیں گے نا۔ آج کل کا یہ بھی ایک مرض ہے، جب بھی کوئی بات کرو حضرت اس کی دلیل، اس کی دلیل۔ اور ہمارے جو بڑے تھے ان کا مزاج تھا بڑوں کی بات سن کر خاموش ہو جانا، بس کہہ دیا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے شاہ عمر رحمہ اللہ، بڑے جلالی تھے، انہوں نے ایک عمل کیا تو اس زمانے کے کسی ایسے ہی شخص نے پوچھا ہوگا حضرت اس کی دلیل کیا ہے، یا حدیث میں آپ نے یہ امر پڑھا ہے یہ عمل؟ تو حضرت شاہ عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ غصے ہو گئے اور اس کے تھپڑ رسید کر دیا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے اکابر جو تھے، ہمارے اسلاف، وہ حدیث سے ناواقف تھے؟ کیا انہیں حدیث کا پتہ نہیں تھا؟ بھائی ہم نے اپنے اکابر کو کرتے دیکھا ہے اور ہمارا یقین ہے کہ وہ حدیثیں پہ عمل کرتے تھے، تو تم اس سے کہہ کہ حدیث مانگ رہا ہے، ہمارا اعتماد ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، اپنے اکابر پر اعتماد کرنا ایسا کہ آپ کا یقین پہاڑ کی طرح سے مضبوط ہو کہ ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت اور حدیثوں پر عمل کرنے والے تھے۔ دیکھیے اگر آپ نے اکابر سے بے اعتمادی کا مظاہرہ کیا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ عدم تقلید شروع ہو جائے گی۔ عدم تقلید کی بنیاد یہی ہے، پہلے ہوتی ہے بے اعتمادی اور وہ آگے چلتے چلتے عدم تقلید تک لے جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بد زبانی تک پہنچا دیتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات بتلائی ہے۔ یہ عدم تقلید کی بنیاد بے اعتمادی سے چلتی ہے اور اختتام اس کا ہوتا ہے بد زبانی پر، بد زنی سے چلتی ہے اور بد زبانی پر اختتام ہوتا ہے۔ جو بھی عدم تقلید کا شکار ہوگا وہ بد زنی سے ہوگا، اپنے اسلاف پر اس کو گمان صحیح نہیں ہے، بد زنی کا شکار ہو گیا، اور اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ بد زبانی پر اتر آیا۔ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں اپنے گرد و پیش میں، جو بھی عدم تقلید کا شکار ہوتا ہے بد زن ہوتا ہے۔ جی یہ کیا ہے، ان کے پاس تو حدیث ہی نہیں ہے، یہ حدیثوں میں عمل کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہ چلتے چلتے پھر بد زبانی پر اتر آتا ہے۔ اور بد زبانی کیسی؟ امام ابو حنیفہ کو کیا آتا تھا؟ امام ابو حنیفہ کو کیا آتا تھا؟ انہیں تو 3 حدیثیں نہیں آتی تھیں، انہیں تو 3 حدیثیں بھی نہیں آتی تھیں۔ الیاذ باللہ، وہ تو حدیث کی مخالفت کرتے تھے، دیکھو قرآن کی اس آیت کے مخالف تھے۔ الیاذ باللہ، وہ جو علوم کا پہاڑ تھے جن کو سید الفقہاء کہا گیا اور علی الاطلاق مجتہد مطلق تھے، ان کے بارے میں یہ زبان کہ وہ قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے۔ الیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز طلبہ، آپ نے اکابر پر اعتماد کرنا ہے کیسا؟ پہاڑوں جیسا، کہ ہمارے اکابر کے اعمال، ان کے اقوال اور ان کے اعتقادات و نظریات بحمد اللہ 100% صحیح تھے اکابر کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں نے یہ حدیث کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم اس حدیث کا مصداق اپنے اکابر کو لے لیں تو آپ میری بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے اس دور میں؟ اور اس کی دلیل میں بتا رہا تھا آپ کو، دلیل کی بات چل رہی تھی۔ دیکھو دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف میں حدیث آتی اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو فقاہت فی الدین عطا فرما دیتے ہیں،
ایک بات یہ فرمائی، اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ حدیث بھی ملے گی، وَلَا تَزَالُ وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہاں پر اس جماعت کی دو خوبیاں بتائی گئی ہیں، جو اہل حق کی جماعت ہے اس کی دو خوبیاں، ایک تو اسے فقاہت فی الدین حاصل ہوگی، اور دوسرے وہ دین کے دشمنوں سے قتال کرتی رہے گی، جہاد کرتی رہے گی۔ میرے عزیز طلبہ، آپ یہ بتائیے فقاہت فی الدین کا وصف اللہ تعالیٰ نے اس دور میں کس کو دیا ہے؟ کیا اہل بدعات جو ہیں وہ فقاہت فی الدین کے حامل ہیں، یا جو اپنے آپ کو چند حدیثوں کے گرد محصور کر کے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، وہ فقاہت کے حامل ہیں؟ وہ تو فقاہت کے دشمن ہیں، وہ تو فقاہت کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فقاہت فی الدین کا وصف اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر میں رکھا ہے، اور جہاد کا وصف بھی، دشمنوں سے مقابلے کا وصف بھی اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے؟ ہمارے اکابر یہ حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ کی تحریکوں کا تسلسل ہے، ہمارے جو اکابر ہیں، اور ان سے فقاہت بھی چلی آ رہی ہے، ان سے طریقت بھی چلی آ رہی ہے، شریعت بھی چلی آ رہی ہے، اور انہی سے جہاد فی سبیل اللہ بھی چلا آ رہا ہے۔ تو اس کا مصداق تو وہی بنیں گے جو جہاد بھی کرتے ہیں، جو فقاہت فی الدین حاصل کر کے فقاہت کو پھیلاتے بھی ہیں، وہ بنیں گے۔